الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وفی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ واتما برہانہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف تسبیح و تحلیل عرض کرنے کے بعد حضور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم ہادی عالم نور مجسم رب کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب داناہ غیوب منزہ عن العیوب سرور سروراں رہبر رہبراں تاجدار شاہاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ نیر تاباں نور ذات لم یزل نیر باطحا رازدار ما اوحا صاحب تغا معصوم آمنہ حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود لامحدود عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بالخصوص علماء کرام سادات کرام بزرگان دین اور بالعموم جبلہ احباب گرامی رب کائنات کا کروڑاں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص محبوب علیہ السلام کے میلاد النبی میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس محفل کا جو ایک خاص کنیکشن ہے ربط ہے جس حوالے سے ہے آپ سب کے علم میں ہے دستار فضیلت ہم نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم نبی کریم سے فیض ایمان فیض قرآن فیض عرفان لے رہے ہیں اور اللہ کے محبوب اللہ تبارک و تعالی سے لے کر ہمیں دے رہے ہیں عزیزان گرامی ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح مختلف سمندر ہیں دریا ہیں اور ان سے چشمے پھوٹ رہے ہیں نہریں نکل رہی ہیں
ہر دریا سے، ہر چشمے سے الگ الگ ندی جاری اور ساری ہے، ہر جناب والا کنواں جاری اور ساری ہے، بلا تمثیل و تشبیہ۔ اسی طرح رسول اکرم کے فیض، رسول اکرم کے سینہ اقدس سے ہر نسبت کا، ہر کنویں کا علیحدہ علیحدہ عنوان ہے، اور ہم جس بیٹھے ہیں، اور ہم جس جناب والا نسبت سے بیٹھے ہیں، اس نسبت کا تعلق پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بخار ہے، مجھے لگتا ہے آپ سب کو بخار ہے۔ ہمارا ادارے کے اندر جن بچوں نے حفظ کیا، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کا ایک نصاب مکمل کیا، ان سے یوں سمجھیں انہوں نے اللہ والوں سے اور اللہ والوں کے واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے، اور اس فیض کا تذکرہ میں یوں کروں گا کہ نگاہ مست ملائی تو پھر میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو پھر میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو پھر میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو پھر میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے پھر میں قدا بنا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو پھر میں پلا کے اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، ساقی کی رند کے ظرف پہ نظر رہتی ہے، ساقی کی رند کے ظرف پہ نظر رہتی ہے، اسے چلوں سے پلا دیا تو اسے پیمانے سے۔ سبحان اللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ذکر میں ساتھ شامل کرنے کی، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ خاموش نہ رہیں، بلکہ رسول اللہ کی ذات پر بآواز بلند درود و سلام پڑھیں، اور ہم سب کی حاضری گنبد خضرا میں لگ جائے۔ عزیزان گرامی، ہم جو آج جمع ہیں، یہ ایک فقیر آدمی کا، ایک اللہ کے غریب بندے کا اخلاص ہے، جس نے محنت کر کے ہم جیسے کمزوروں کو ساتھ ملا کے اس مقام پر پہنچا دیا، اس مقام پر پہنچا دیا، اور پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک جملے کا عنوان بنتے ہیں، جس شخص نے آج آپ کے سامنے اس خوبصورت پنڈال کو سجایا ہے، اور اس طرح خوبصورت جناب والا ادارہ بنایا ہے، اور اصل میں سارے کا سارا اس خوبصورتی کا راز ان کے اخلاص کے اندر ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ رب کے بندوں میں جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کون بندے ہیں؟ رب نے فرمایا ہے کہ وہ اہل علم حضرات، اہل علم حضرات ہیں۔ اور آج اسی حوالے سے ہم سب جمع ہیں کہ بچوں نے ایک مکمل نصاب کو مکمل کیا اور آج وہ اپنی ذمہ داریوں کو مزید بڑھانے کے لیے، اساتذہ کی دعائیں لینے کے لیے جمع ہیں، اور کل جا کر اللہ کے فضل و کرم سے جتنا رب چاہے گا وہ دین اسلام کی مزید نشر کریں گے۔ حافظ ہیں تو مزید وہ قرآن کو مزید پھیلائیں گے، پڑھائیں گے، اور اسی کا نام اصل میں رسول اللہ کے تشریف لانے کا مقصد ہے، کیونکہ حضور دین کے نشر اور اسلام کے پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ تو ہم سب آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں جمع ہیں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اس محفل خاص کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ولادت باسعادت کے حوالے سے اور رسول اللہ کی ولادت کے تذکرے ہم دن رات سن رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں۔ ایک عاشق کی زبانی سن لیتے ہیں، ایک رسول اللہ کے عاشق کی زبانی سن لیتے ہیں کہ نبی پاک جس رات دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس رات کا کیا منظر تھا، کیا نظارہ تھا۔ تو امیر خسرو بولتے ہیں، امیر خسرو بولتے ہیں نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سوئے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ رقیبہ گوش بر آواز او ورنازے در ناز من ترسا سخن گفتن کی مشکل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ امیر خسرو اس رات کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ عاشق ہے نا، کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا کل رات میں کس جگہ پر تھا، کس مقام پر تھا، کون سا وہ بلندی کے اعتبار سے مرتبہ تھا، میں نہیں جانتا۔ ہاں مجھے جو نظر آیا وہ سن لو۔ میں نے ایک حسین و جمیل چہرہ دیکھا، پری کی شکل والا، ایک حسین و جمیل قد و قامت والا، خوبصورت سرمی کے قد والا حسین نوجوان دیکھا، اور رخسارے گل لالا کے رخسار والا محبوب دیکھا، جس کو دیکھتے ہی میں اپنا دل دے بیٹھا۔ سراپا آفت دل بود
फरमाते हैं सर से लेकर पांव तक मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया और मैंने अपनी जान उस महबूब पर निछावर फरमा दी। मैंने अपनी जान उस पर निछावर फरमा दी और रकीबा गोशे बर आवाज और रकीब जो हैं वो उसकी आवाज पर कान लगाए बैठे थे और वहां पर बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और फिर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, तवज्जो करें। आखिर में वो बता गया कि उस महफिल के अंदर था कौन, बानी कौन था। कहते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खसरऊ। उस महफिल के अंदर जो महफिल का बानी था, अमीर था, वो रब्बे जुल जलाल की जात खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खसरऊ मोहम्मद शमअ महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम। आप फरमाते हैं उस महफिल के अंदर जो महफिल की ज़ीनत थी, जो महफिल का जनाबे वाला उन्वान था, जो महफिल की तवज्जो का मरकज था, जो महफिल की शमा थी, वो नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। सुभान अल्लाह। अज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारे पास तशरीफ लाए हैं हम सब के उस्ताद मेरी मुराद जनाब कारी रहमतुल्लाह साहब, जिनका फैजान इल्मी पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुका है और हम सब के मेहरबान भी हैं, कदरदान भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी मुबारक में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अज़ान गिरामी, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इल्म की शान में इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिला मन आलिमा बिमा अमिला वफ़ी मक़ामिन आखर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात को एक नुक्ते के अंदर बंद फरमा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ने के बाद उस पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को अपनी तरफ से इल्हामी उलूम अता फरमाता है। और ऐसे उलूम जो इंसान की समझ से बाला तर होते हैं, जो इंसान की समझ से बाला तर होते हैं। जिस तरह अहले इल्म कहते हैं जो पढ़ते पढ़ते समझते समझते जब उन्हें अल्लाह की जात की रिफात की बुलंदी की समझ नहीं आती और वो कुरान में पढ़ते हैं तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की शान और रिफातें दुगनी और चुगनी नजर आती हैं। और जब उनकी अकल से बाला तर बात आती है तो वो कहते हैं ऐ बरतर अज ख्यालो क़ियासो गुमानो मान वज हर चे शुनीदा एम गुफ्ता एम बखानदा एम। ये अहले इल्म कह रहे हैं, बुलंदी के पहाड़ कह रहे हैं कि या अल्लाह तू वो जात है जो हमारे क़ियास में नहीं आ सकती, हमारी अकल से, और अकल की फिर किस्में हैं तो उनसे भी बाला तर है। जो कुछ सुना था तो उससे भी बाला तर है, जो कुछ हमने कुरान में पढ़ा था उसमें तू भी
بالا تر ہے اور جو کچھ ہمیں سمجھایا گیا اے ذات باری تعالیٰ تو اس سے بھی بلند تر ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کے استاد موجود ہیں، میں اپنی بات کو انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی مزید محفلیں نصیب فرمائے اور ہمارے اوپر بالخصوص ہمارے اوپر اس ادارے کے جتنے بھی شاگرد ہیں اور بالخصوص اہل بکر پر استاد محترم میری مراد مفتی محمد البخش صاحب ہم سب کے استاد ہیں، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ ان کی محنت ہے، ان کا خلوص ہے کہ آج ہم ایسی خوبصورت جگہ پر اور خوبصورت مقام پر موجود ہیں کہ انہوں نے ہم تو ایسے نکمے تھے کہ جس کی مثال ہمارے لیے اگر بیان کی جائے تو ہم اپنا منہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن انہوں نے ہمیں لا کر ایسے مقام پر کھڑا کر دیا اور ہماری اس طرح تربیت کی جس طرح ایک آدمی صحیح معنوں میں اپنی حقیقی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔